أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة تم جہاں بھی رہو موت تمہیں آ کر کے ضرور پکڑ کے رہے گی، اگرچہ تم مضبوط محلوں میں محفوظ ہو جاؤ مگر موت سے بچ نہیں سکتے۔ سورہ نساء کا خلاصہ جاری تھا۔ مسلمان جب تک مکی دور میں تھے ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے تھے، تمنا تھی کاش ہمیں جہاد کا حکم مل جائے تو ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے لیں، مگر مکی 13 سالہ دور میں جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا، اور جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا اور سب مدینہ پہنچ گئے، اب وہاں کفار مکہ پریشان کرنے والے نہیں تھے، اطمینان کا سانس لے رہے تھے مدینہ میں، اور جہاد کی آیات نازل ہوئی کہ اب نکلو۔ تو مسلمان یہ سوچ رہے تھے تھوڑی اور مہلت دی جاتی تو سکون کا سانس لے لیتے۔ دوسرا یہ کہ جب میدان جہاد کی بات آتی ہے تو انسان کو اپنے سامنے موت نظر آتی ہے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میدان جنگ میں جانے کے بعد موت کا آنا یقینی نہیں ہے، موت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ چاہے تو موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کر دکھا سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو مضبوط محلوں میں موت بھی آ سکتی ہے، اس لیے موت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ میدان جہاد میں جانے سے کوئی موت آتی نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 115 سے زیادہ جنگیں لڑی، مگر موت آ رہی ہے تو بستر پر آ رہی ہے، مگر یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا، اس لیے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ ان کو لقب ملا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار کمزور دشمن سے کہاں ٹوٹ سکتی ہے، اس لیے ان کو شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ حضور کی دعا کا اثر تھا اور یہ ان کی فضیلت تھی، اس لیے کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ تو اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ میدان جہاد میں جانے سے ڈرو مت، موت کا وقت اگر لکھا گیا ہے تو گھر پر بھی موت آئے گی۔ اس کے بعد پھر آگے منافقین کی سازشوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ نساء میں 11ویں رکوع میں جب میدان جہاد میں لوگ جائیں گے تو کئی دور تک سفر کرنا پڑتا ہے، تو سفر کے احکامات نازل ہوئے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، یہ قصر کا حکم اسی صورت میں ہے۔ اور آگے صلاۃ الخوف کا بھی تذکرہ ہے کہ میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ صلاۃ الخوف اس کے مختلف طریقے احادیث میں ہے، پوری تفصیل یہاں ذکر کرنا مشکل ہے۔ ایک تو سفر کی وجہ سے 4 کے بجائے 2 رکعتیں، اور صلاۃ الخوف کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمان نماز کے حالت میں ہو تو غفلت میں پا کر کے ان پر یک بار کی حملہ کر لے، اس لیے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں تقسیم ہو جائے گی پوری جماعت۔ ایک جماعت پہرا دے گی، ہتھیار اٹھا کر کے کھڑی رہے گی، اور ان میں کی آدھی جماعت حضور کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گی۔ جب سجدے سے فارغ ہو جائیں گے یہ ادھر چلے جائیں گے اور وہ جماعت واپس آئے گی، وہ آ کر کے اپنی 1 رکعت حضور کے ساتھ پڑھے گی تاکہ دونوں کو 1 رکعت کی برکت حاصل ہو جائے، اور اس کے بعد حضور کی نماز پوری ہو گئی، یہ اپنی سرحد پر 1 رکعت پوری کریں گے اور یہ یہاں کھڑے ہو کر کے دوسری رکعت پوری کریں گے۔ اس کا نام ہے صلاۃ الخوف، اور یہ میدان جنگ میں اس کا حکم نازل ہوا تھا۔ اس کا تذکرہ اسی سورہ نساء میں ہے۔ سورہ نساء میں اخیر میں 2 اہم عقیدوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی کر دیا، اور وہ دونوں عقیدوں کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے ہے۔ یہودیوں نے کوشش کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا دیا ہے۔ بہت لمبی تفصیل ہے، اس میں جانا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا۔ اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں اتریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے، نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ خاتم النبیین ہے۔ دیکھیے عربی کے اندر کتنی زبردست جامعیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے خاتم النبیین ہونا۔ دیکھیں آپ نبی تھے،
تو انبیاء کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ نبی میں بھی رسول خاص ہوتا ہے کہ مستقل نئی شریعت اور وہی نئی کتاب لے کر کے رسول آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہے، تو رسولوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ 104 کتابیں آسمان سے اتری ہے تو رسولوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 104 ہوگی، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ تیسرا وصف آپ کا بیان فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہے، اور اس وصف میں کوئی دوسرا نبی اور رسول حضور کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آخری اینٹ باقی تھی جو حضور کی بعثت کے ذریعے ختم کر دی گئی اور پورا نبوت کا محل تعمیر ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین ہے۔ خاتم کو دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، خاتم اور خاتم۔ ختم نبوت، یہ عقیدہ ہم بار بار سنتے ہیں، اس کو بہت آسان انداز میں ہم سمجھے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے سلسلے پر مہر لگ گئی۔ آپ اپنا پارسل ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں تو وہاں پوسٹ میں جا کر کے وہاں مہر لگاتا ہے۔ یہ مہر لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس پارسل میں باہر سے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی اور اندر کی چیز باہر نہیں نکل سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے، نبوت کے سلسلے پر مہر لگ گئی۔ اب یہ نبوت کے عہدے میں باہر کا کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا، چاہے مرزا غلام احمد قادیانی ہو تو اس کے چیلے ہو تو شکیل بن حنیف ہو، مسیلمہ کذاب ہو، اسود انسی ہو، طلیحہ ہو یا سجا نامی عورت ہو، کوئی اس منصب میں باہر سے داخل نہیں ہو سکتا، اور ان میں سے بھی کوئی دوبارہ نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مگر نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئیں گے، اور ایسا نظام قائم ہوگا کہ سب مسلمان ہوں گے، حتیٰ کہ یہودی عیسائی اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور بہترین دور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے ضرور بھی ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے ان کی موت سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے۔ یعنی ابھی تو بدعقیدگی میں مبتلا ہے، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو عیسائی خود اپنے عقیدے سے باز آ جائیں گے، یہودی خود اپنے عقیدے سے باز آ جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے، ان کو ہم نے صلیب پر نہیں چڑھایا اور یہ ہمارا عقیدہ غلط ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے دوسرا عقیدہ جس بدعقیدگی میں نصارہ مبتلا تھے، عیسائی مبتلا تھے، کرسچن مبتلا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے۔ وہ عقیدہ ایک تثلیث کے قائل ہے، تین اقنوم کے قائل ہے، ایک فادر، ایک سن آف گاڈ اور ایک ہولی اسپرٹ۔ وہ کہتے ہیں تینوں مل کر کے ایک خدا ہے۔ آج تک یہ عقیدہ ان کے بڑے بڑے پوپ بھی حل نہیں کر سکے اور سمجھا نہیں سکے، حالانکہ عقیدہ دو دو تو چار کی طرح واضح ہے۔ آپ عقیدہ توحید کسی کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ کئی سال پہلے ایک ٹیچر جو عیسائی تھا یا مرکز کے قریب ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے اسی عقیدے پر بات کی، تو انہوں نے کہا کہ میں تیاری کے بعد آپ سے ڈیبیٹ کروں گا۔ میں نے کہا عقیدے پر کیا تیاری کی ضرورت ہے؟ آج تک آپ میں بھی کوئی بڑا آدمی اس عقیدے کو سمجھا نہیں سکا کہ تینوں الگ الگ خدا اور تینوں مل کر کے ایک خدا، یعنی چھوٹی سی سوئی 3 پر ہے، بڑی 12 پر ہے، تو بجنے کتنے چاہیے؟ ارے کتنے بجنے چاہیے؟ 3۔ مگر غالب کے شعر کے مطابق ایک ہی بج رہا ہے، یعنی آپ تینوں کو مل کر کہیں گے کتنے خدا ہوئے، تو وہ یہی کہیں گے کہ ایک خدا ہوئے۔ وہ اپنے آپ کو مشرک ماننے کو بھی تیار نہیں، موحد کہہ رہے ہیں مگر عقیدہ تثلیث سے باز آنے کو بھی تیار نہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اور عیسائیوں سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ خدا ہے۔ یا عیسائی ہوا کہ مدعی سست گواہ چست، مدعی تو دعویٰ ہی نہیں کر رہے کہ یہ میری زمین ہے، مگر گواہ ایکٹیو ہو کر کے گواہی دے رہے نہیں زمین اسی کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے میں خدا نہیں ہوں، مگر عیسائی کہہ رہے نہیں تم خدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بدعقیدگی سے اہل سنت والجماعت کی بھی حفاظت فرمائی۔ اللہ ہمیں صحیح عقائد کے ساتھ موت تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ 10 پارے مکمل ہوئے، تو ارادہ ہے کہ صرف خلاصہ ہی بیان ہو اور 7ویں پارے تک ہم پہنچ جائیں۔
5वें नंबर की जो सूरत है उस सूरत का नाम है सूरतुल माईदा। यह 5वें नंबर की सूरत है। माईदा अरबी में दस्तरखान को कहा जाता है। एक अहम वाक़ये की तरफ इशारा है। हवारियीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त की थी, हल यस्ततीउ रब्बुक अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा, क्या आपका रब कादिर है कि हमारे लिए आसमान से आसमानी चीजों का चुना हुआ दस्तरखान जमीन पर उतारे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, सीधे सीधे अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान लाने वाले हो। मगर नहीं माने तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने आसमान से आसमानी चीजों के से चुना हुआ दस्तरखान जमीन पर उतारा था। इस वाक्य की तरफ इशारा है और उस वाक्य की वजह से पूरी सूरत का नाम सूरह माइदा रख दिया गया। आज हम अपने होटल का नाम कुरान से तो रखते हैं, लेकिन नाम रखते काम कुरान के नहीं होते। बहुत सारे लोग नाम रखते होटल का माइदा, भाई वो आसमान का दस्तरखान और आपके होटल का दस्तरखान कितना बेयन फर्क है। आप तो हलाल और हराम की तमीज ही नहीं रखते। दुकान का नाम रख दिया तकवा, मगर तकवे नाम की कोई चीज नहीं। नाम रख दिया गया तौहीद, मगर अल्लाह की वहदानियत का कोई इस्तेहजार नहीं। तो दोनों बातें लेवे, हम नाम भी लेवे और उसके साथ अमल भी लेवे। इस सूरत के अंदर इसकी एक अहम खुसूसियत यह है कि इसमें एक ऐसी आयत भी है जो आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप जब हज्जतुल वदा के मौके पर तशरीफ ले गए थे, आपका पहला और आखिरी हज का नबूवत के बाद का, मैदान आरफा में थे, शाम का वक्त था, ऊंटनी पर सवार थे और वो आयत नाजिल हुई थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। एक यहूदी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया था और आकर के कहने लगा था, उमर अगर ये आयत हमारे तौरात में उतर दी तो हम उस दिन ईद का दिन मनाते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वही का नुज़ुल मेरे सामने हुआ है और मुझे मालूम है कि किस वक्त, किस जगह, किसके ऊपर, किस अंदाज से यह आयत उतरी है। वो हमारे लिए अरफा का दिन था, जो ऑलरेडी सबसे बड़ा इज्तिमा का दिन होता है मुसलमानों का, और जुमा का भी दिन था। तो हमें तो अपनी तरफ से ईद मनाने की जरूरत नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से दोनों ईदें उस दिन जमा थी। तुम तो खुद अपनी तरफ से मना दो, हमारे लिए तो अल्लाह की तरफ से इंतजाम हुआ कि उस दिन दो ईदें एक साथ जमा थी। तो वो आयत, इतनी अहम आयत इस सूरत के अंदर है। इसमें दो लफ्ज है, तुम्हारे दीन का इकमाल भी किया और इत्माम भी किया। उर्दू में बोलते हैं मुकम्मल करना और ताम करना। उर्दू में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन जब आप अरबी पर गौर करेंगे तो दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। इकमाल कहते हैं कि कोई चीज किसी को पूरी पूरी दे देना। एक आदमी को 1000 रुपये की जरूरत है, आपने पूरे 1000 रुपये दिए, भाई तेरा 1000 का कर्जा है तो अपना पूरा कर ले, इसको कहते हैं इकमाल। इत्माम कहते हैं कि देना और इतना देना कि अब उसको दूसरे के सामने अपनी जरूरत जाहिर करने की जरूरत ही पेश नहीं है, इसको कहते हैं इत्माम। अल्लाह ने वही और दीन को मुकम्मल किया और इत्माम भी किया कि अब मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के अलावा और किसी मजहब को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कयामत तक और किसी मजहब की मुसलमानों को जरूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा अकबर के दौर का दीन जदीद, दीन इलाही, उसकी भी मुसलमानों को जरूरत नहीं है। आज नारे लग रहे हैं अरब में मॉडर्न इस्लाम, इसकी भी मुसलमानों को जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मॉडर्न इस्लाम की जरूरत है तो नया कुरान पेश करो, नई अहादीस पेश करो, मतलब नबी को भी नया लाना पड़ेगा, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ने इकमाल भी कर दिया है और इत्माम भी कर दिया है। कयामत तक ये मजहब बाकी रहेगा, कयामत तक ये कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बाकी रहेंगे। इस सूरत के शुरू में जायज अहद और जायज अक़द को पूरा करने का मुसलमानों को हुक्म दिया। अब वो अक़द और अहद चाहे बंदे ने अल्लाह से किया हो, चाहे बंदे ने बंदे से किया हो, इबादत के जरिए, अकाईद के जरिए हमने अल्लाह से अहद किया है, उस अक़द और अहद को बजा लाना हर बंदे पर जरूरी है। और बंदा जब बंदे के साथ अक़द करेगा, खरीदो फरोख्त में, निकाह के जरिए, इजारे के जरिए, इन्वेस्ट के जरिए, उस अक़द और अहद को पूरा करने का हुक्म इस सूरत के शुरू में दिया है। फिर इसी पहले रुकू में चंद ऐसी चीजों को हराम किया है अल्लाह ताला ने
جن چیزوں سے مسلمانوں کے جسم کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور ان کے اخلاق کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، دین کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے مردار کھانا حرام ہے، تمہارے لیے بہتا ہوا خون پینا حرام ہے، تمہارے لیے ایسا جانور کھانا حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور تمہارے لیے خنزیر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ اس سے صحت کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور دین اور اخلاق کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ آج جہاں خنزیر کھایا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے ان کو ننگا گھومنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، آدھے کپڑے ہیں بدن پر۔ یہ بے پردگی کا سیلاب ایسے ہی نہیں آتا، اپنے کھانے کی چیزوں پر ہم غور کریں۔ اگر ہمارے پیٹ میں لقمہ حرام کا پہنچ رہا ہے تو گناہ کے تقاضے پیدا ہوں گے۔ اللہ نے بہت پہلے سے ہی ایسی چیزوں کو حرام کر دیا جو نہ ہمارے اخلاق کو نقصان پہنچائے، نہ دینداری کو نقصان پہنچائے، نہ ہماری صحت کو نقصان پہنچائے۔ اسی میں عافیت ہے، اسلام عین فطرت اور نیچر کے مطابق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میری بارگاہ میں آؤ گے، روحانی کنیکشن ہم سے قائم کرو گے تو پہلے اپنے ظاہر کو پاک کرو۔ اس کا طریقہ بھی ہم نے بتا دیا وضو اور غسل کے حکم کے ذریعے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، یہ تین اعضاء کو دھو اور ایک عضو کا مسح کرو۔ ہم تمہارے لیے بہت آسانی کرنے والے ہیں۔ اگر تمہیں پانی میسر نہیں ہے کہ تم غسل اور تیمم کر سکو، یا یہ کہ تم اس پوزیشن میں ہو کہ پانی تو موجود ہے مگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس پانی کو استعمال کرو، بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، سخت سردی ہے، لقوے کا اندیشہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما دے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم مٹی سے تیمم کر لو۔ ہم تو تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، ہم تم کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے غزوہ مریسی، جس کا دوسرا نام غزوہ بنو المصطلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں قرآن اندازی کی، قرآن حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کھلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے میں تشریف لے گئے، جب واپسی کا موقع تھا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام تلاش میں لگ گئے اور نماز کا وقت آ گیا اور پانی موجود نہیں تھا۔ اب سب کے لیے وضو کرنا، پانی تلاش کرنا، نماز کا وقت نکل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر آرام فرما رہے تھے۔ سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو آپ کی بیٹی نے سب کو روک لیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، پانی کا انتظام نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اپنی بیٹی کے پاس گئے، لیکن چونکہ حضور آرام فرما رہے تھے اس لیے زبان سے کچھ بول نہ سکے، مگر ہاتھ سے کچوں کے لگا رہے تھے کہ تیری وجہ سے رکنا پڑ رہا ہے۔ مگر خاندان صدیق کی برکت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو رہے ہیں اور یہ آیت نازل ہو رہی ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو یہ آسانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اس امت کو ملی ہے۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کی بزدلی کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے آزاد کیا، سمندر پار کر گئے، فرعون اور اس کی قوم ڈوب گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اب جاؤ فلسطین اور ملک شام، وہاں ایک قوم عمالقہ ہے اس سے جا کر کے جہاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 سرداروں کو بلایا اور کہا کہ وہاں جا کر کے حالات کا جائزہ لو۔ وہ 12 سردار گئے، ان کو قوم عمالقہ نے گرفت میں لے لیا، قریب تھا کہ ان کو قتل کر دے رہے، مگر قوم عمالقہ کے سردار نے کہا حکمت سے کام لو، اپنی طاقت کے جوہر دکھاؤ اور ان کو مرعوب کر دو۔ چنانچہ قوم عمالقہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، یہ لوگ بہت مرعوب ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا موسیٰ اس قوم سے مقابلے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، بڑی ڈیل ڈول قوم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے جا کر یہ رپورٹ پیش مت کرنا، بسم اللہ پڑھو اور اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی مدد آئے گی۔ ان میں 2 مرد جو اللہ سے ڈرنے والے تھے انہوں نے تو یہ راز پاش نہیں کیا، مگر دوسروں نے بتا دیا اپنی قوم کو کہ وہ قوم عمالقہ بڑی ڈیل ڈول قوم ہے، مقابلے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور کہا چلو نکلو۔ تو قوم نے کہا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا،
فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہو، قبولیت کا وقت ہو اور زبان سے غلط لفظ نکل جائے اور قبولیت کا وقت ہو تو وہ دعا کا اثر ظاہر ہو کر کے رہتا ہے۔ یہاں انہوں نے کہا اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، اِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں بیٹھے رہے۔ اللہ نے 40 سال تک اسی جگہ بٹھایا ہے، یہ بددعا فوراً قبول ہو گئی تھی۔ اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کو سنبھالنا چاہیے، اپنی اولاد کے حق میں خصوصاً اپنی زبانوں کو غلط الفاظ سے استعمال نہ کرے، ورنہ زندگی پر ہم خون کے آنسو ہوتے ہیں اور ہماری ہی بددعا کا اثر ہوتا ہے۔ یہاں دعا کی قبولیت کا وقت تھا، 40 سال تک وادی تیہ میں بیٹھے رہے، صبح سے لے کر شام تک چل رہے ہیں، پھر شام میں سو رہے ہیں، جب صبح اٹھ رہے ہیں تو تیلی کے بیلوں سے کچھ کم نہیں، جہاں سے چلے تھے پھر وہی کے وہی۔ 40 سال تک وہاں رہے، مگر چونکہ کافر نہیں تھے، ایمان والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کے ذریعے سایہ بھی کیا، من و سلوہ بھی اتارا، اور جو لباس انہوں نے پہن رکھا تھا وہ لباس پرانا بھی نہیں ہوتا تھا کہ دونوں کی ضرورت پیش آئے۔ لیکن یہاں ایک روک کر سوال ہوتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصور کیا تھا؟ ان کو تو 40 سال تک سزا دی گئی، مگر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا، تو 40 سال تک وہ رہے نہیں تھے، بلکہ درمیان میں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ دوسری بات، اللہ قادر مطلق ہے کہ ایک جگہ چند لوگوں کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دے اور وہی جگہ چند لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنا دے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کا جواب دیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم میں جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے فرشتے جہنم میں موجود ہوں گے، اسی جہنم میں جہنمیوں کو عذاب ہو رہا ہے مگر فرشتے سکون کے ساتھ رہیں گے۔ تو ایک ہی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے لیے اطمینان کا ذریعہ بنایا اور کچھ لوگوں کے لیے عذاب کا ذریعہ بنایا۔ قرآن میں ان شجرۃ الزقوم، جہنمیوں کو کھانے کے لیے کانٹے دار درخت دیا جائے گا۔ اقلیت پرست کے غلاموں کو یہاں سوال ہوتا ہے، وہ جہنم تو دہتی ہوئی آگ ہوگی، وہاں درخت کیسے ہوگا؟ کانٹے دار درخت تو آگ سے جل جائے گا۔ علماء نے اس کا جواب لکھا ہے، ارے وہ درخت ایسا ہوگا، دنیا میں درختوں کی جو خوراک ہوتی ہے وہ پانی ہے، سورج کی شعاعیں ہیں، لیکن اس زقوم کے درخت کی خوراک ہی ہوگی جہنم کی آگ۔ جتنی آگ اس کو لگے گی اس میں بڑھاوا زیادہ ہوگا، وہ درخت اور بڑا ہوتا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں تذکرہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کا، درمیان میں ذکر شروع ہوا حابیل اور قابیل کا۔ یہ اشارہ کر دیا، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن کی آیات بھی دوسری آیات سے مربوط ہے، دونوں کے درمیان رابطہ ہے۔ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کیا تھا۔ اے نبی، یہ یہودی بھی آپ کے بارے میں حسد کے شکار ہے جس کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ بیماری کے ذریعے اسی واقعے کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر چونکہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو آگے جرائم کی سزاؤں کا تذکرہ ہے کہ اگر قتل کر دیا تو اس کی سزا کیا ہے، کسی نے چوری کی ہے تو اس کی سزا کیا ہے، کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، ان سزاؤں کا آگے تذکرہ ہے۔ اس کے بعد 7واں پارہ جہاں شروع ہو رہا ہے وہاں حبشہ کے عیسائیوں کا تذکرہ ہے، چونکہ مسلمانوں کی سب سے پہلی جو ہجرت ہوئی ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی ہے، اور مسلمانوں نے حبشہ کے عیسائیوں کے سامنے قرآن پڑھ کر کے سنایا۔ اس وقت وہاں کے عیسائی قرآن کو سن رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتاری گئی، وہ وحی کو جب وہ حبشہ کے عیسائی سننے لگے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ خشیت طاری ہوئی جاتی ہے، شرط یہ کہ دل میں حسد اور کینہ نہ ہو، تعصب سے پاک ہو، تو اس کے اوپر ضرور رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے کہا یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ضرور ایمان لائے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، تیری ذات کی وحدانیت کی گواہی دینے والوں میں ہمیں بھی لکھ دے۔
اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ جب حق ہمارے پاس آ گیا اور ہم اس پر ایمان نہ لائے اور ہم اس کی تما اپنے دل میں نہ کرے کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت کے اندر داخل کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے ان الفاظ کی وجہ سے بدلے میں ان کے مقدر میں ہم نے جنت کو لکھ دیا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ نیک کام کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ اللہ محسنین میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ اس کے بعد قسم کی 3 قسمیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ قسم کھا لے کہ میں آئندہ تمباکو نہیں کھاؤں گا، لیکن رہا نہیں گیا اور اس نے کھا لیا، اپنی قسم توڑ دی، تو اس قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام یا باندی آزاد کرے، یا یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو 3 دن مسلسل روزے رکھے۔ یہ نہیں کہ ایک روزہ آج رکھا، ایک روزہ پرسوں رکھا، یہ روزہ کسی کام کا نہیں ہوگا، بلکہ قسم کے کفارے میں 3 روزے مسلسل رکھنے کے۔ پھر اس کے بعد ایک آیت میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ بنی اسرائیل کی طرح تم بیجا سوال مت کرو ورنہ تمہارے لیے اور مشقت پیدا ہو جائے گی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اے ایمان والو چیزوں کے بارے میں ایسے سوالات مت کرو کہ اگر تمہیں جواب دے دیا جائے تو تمہیں برا معلوم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا پیغام سب کو سنایا۔ اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ سوال آیا کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، ہر سال رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں، حج کی فرضیت کا بھی حکم آ گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر سوال کیا، آپ خاموش رہے، پھر سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم کو نعم کے ذریعے جواب دے دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ آج زندگی میں ایک بار حج کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا، ہر سال حج فرض کرنا کتنا مشکل ہوتا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح سوال مت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پر ہے، کیا کھاتے ہیں؟ بھئی یہاں پڑوسی بھوکا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پر کیا کھا رہے اس کی فکر ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ درس مکمل ہونے کے بعد سوالات کا موقع دیتے تھے تو سب سوال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسئلہ بیان کیا کہ بھئی غروب آفتاب ہو جائے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت افطاری کر لینی چاہیے، اور عصر کی نماز کا بھی وقت ختم ہو جاتا ہے اور وہیں سے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلے پر درس ختم ہوا، اس کے بعد حضرت نے اجازت دی۔ ایک صاحب کبھی کچھ بھی نہیں بولتے تھے تو حضرت کی نظر اتفاقاً ان کے اوپر پڑ گئی تو کہا کہ سب سوال کرتے کبھی تم بھی کچھ پوچھ لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا حضرت میرے ذہن میں آج ایک سوال آیا ہے، اگر کسی دن سورج غروب نہیں ہوا تو روزے دار افطار کیسے کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا آپ کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، آپ تو سورج کو غروب بھی نہیں ہونے دے رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا حضرت میں کبھی کپڑے نکال کر ندی میں نہانے کے لیے اتر رہا ہوں تو مجھے قبلہ کا استقبال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے فرمایا تمہاری نگاہ قبلہ کی طرف نہ ہو بلکہ اپنے کپڑوں کی طرف ہو، ورنہ اگر کپڑے کو لے کر کے چلا گیا تو زندگی بھر وہاں سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ تو یہ بیجا سوالات سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد چند ایسی قسم کے جانور ہیں جن کو کفار حرام سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں کیا ہے، اور اس کی وضاحت صاف صاف اس آیت میں فرما دی ہے۔ پھر سورہ مائدہ کے آخری 2 صفحے ہیں، قیامت کے ہولناک منظر کو پیش کیا گیا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھی جمع کرے گا اور رسولوں بھی سے سوال ہوگا ماذا اجبتم، تمہاری قوم کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا؟ قالوا لا علم لنا، رسول کہیں گے یا اللہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، یعنی ہم سے زیادہ علم تو آپ کو ہے، آپ کی نہ سونے والی آگے سب کچھ دیکھ رہی تھی، انک انت علام الغیوب، ہم تو اپنی جواب میں ناقص ہو سکتے ہیں، 100% معلومات آپ کو ہے، آپ تو غیب کو بھی جاننے والے ہیں۔ اور ان انبیاء اور رسولوں میں سے خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ان کو اپنی نعمت یاد دلائیں گے، اے عیسیٰ تم میری نعمتوں کو یاد کرو کہ تمہارے اوپر بھی تھی اور تمہارے والدہ پر بھی تھی، ہم نے تم کو کتاب کا علم دیا، حکمت بھی دی، تورات اور انجیل بھی دی۔ تورات کا مطلب تصدیق کرنے والے تھے کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول بن کر آئے تھے، اور مٹی کے ذریعے آپ پرندوں کی شکلیں بنا دیتے اور ہمارے حکم سے اس میں پھونک مارتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے،
کوڑی اور برس کے مرض کے شکار کو آپ تندرست کر دیتے تھے، مادرزاد نابینا ہو آپ اس کو تندرست بنا دیتے کہ ہمارے حکم سے۔ تو یہ سارے معجزات ہم نے تم کو دیے، اس نعمت کو یاد کرے۔ کیا آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میرے والدہ کو معبود بنا دو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو آپ کو زیادہ جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، میرے دل میں کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کے دل میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، آپ غیب کی باتوں کو بھی کف دست کی طرح دیکھتے ہیں۔ ما قلت لہم، میں نے تو اپنے قوم کو صرف اتنا ہی کہا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور جب تک میں بقید حیات رہا میں نے نظارہ کیا کہ میں نے تو وہ حکم نہیں دیا۔ میرے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد پھر قوم نے کس انداز سے بدعقیدگی میں مبتلا ہو گئے، اے اللہ آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے دعا کریں گے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تو اگر ان بندوں کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے غلام ہے، تجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی بالکل اواخر میں یہ آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات میں قیام اللیل کی نیت باندھی اور اس کے بعد پوری رات یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نے گزار دی، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں تو چاہے تو عذاب دے دے، ہمارے اندر تو طاقت بھی نہیں کہ تیرے عذاب کو برداشت کر سکے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جن سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، اپنی دعا میں فرماتے تھے، یا اللہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی بدولت سوال کرے کہ تو جنت میں دخول اولی نصیب فرما، بس اپنی کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم بھی وہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے کمزور جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمان اور زمین اور ان کے چیزوں جو درمیان میں جو چیزیں ہیں سب کا مالک اللہ ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ مائدہ کا خلاصہ پورا ہوا، آگے انشاءاللہ کل سورہ انعام کا خلاصہ پیش کیا جائے۔